الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تاریخ اسلام کا عظیم باب غزوہ احد کے تعلق سے درس جاری و ساری ہے، سماعت فرمائیں۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات نے یہ سماعت کیا کہ اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام شہدائے اسلام جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے ان کی لاشوں کا معائنہ فرمایا، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا تو شہدائے کرام کے جسموں پر جو ہتھیار اور زرہیں یعنی جنگی لباس وغیرہ جو موجود تھا وہ ہتھیار اور وہ چیزیں اتار لی گئیں۔ پھر اسی خون آلود جسم ہی میں خون میں تر بتر کپڑوں کے ساتھ اسی طریقے سے انہیں دفن کر دیا گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ بعض قبروں میں دو دو تین تین شہیدوں کو ایک ساتھ دفن کیا گیا، اور اس طریقے سے ترتیب رکھی گئی کہ جس شہید کو قرآن کریم کی آیتیں سورتیں جتنی زیادہ یاد تھی ان کو سب سے آگے رکھا گیا۔ مدینہ منورہ میں بعض صحابہ کرام نے جن کے رشتہ دار شہید ہوئے تھے تو ان میں سے بعض کے وارثوں نے یہ چاہا کہ ہم اپنے شہیدوں کو لے جا کر مدینہ منورہ کے قبرستان میں دفن کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نہیں، ان کے لیے یہی ہے کہ ان کو یہیں پر دفن کیا جائے جہاں پر انہوں نے شہادت کو نوش کیا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام شہدائے احد کو دفنانے کے بعد امام احمد اور دیگر محدثین روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کی طرف چلے تو احد کے میدان سے آگے بڑھ کر تمام صحابہ کرام کو فرمایا کہ تمام صف باندھ کر کھڑے ہو جائیں۔ تمام صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حلقہ بنا کر صف باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رقت انگیز دعا فرمائی۔ آئیے اس دعا کی چند الفاظ میں آپ کی خدمت میں بھی پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں پہلے اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کیا، اور یہی دعا کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب بھی دعا کی جائے تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی جائے، توصیف کی جائے، اس کی ثنا بیان کی جائے، اس کے کمالات اور اس کے اختیارات کو بیان کیا جائے، اس کی طاقت و قوت کا مظاہرہ کیا جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اللہم لک الحمد کلہ، اے اللہ تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے، اللہم لا قابض لما بسطتا، اے اللہ جس کو تو کشادہ کرے اس کو کوئی قبض کرنے والا نہیں ہے، ولا باسطا بما قبضتا، اور جس کو تو تنگ فرما دے اسے کوئی کشادہ کرنے والا نہیں ہے، ولا ہادی لمن اضللتا، اور جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، ولا مضل لمن ہدیتا، اور جسے تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے، ولا معطی لما منعتا، اور جس سے تو کسی نعمت کو روک دے اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے، ولا مانع لما اعطیتا، اور جسے تو عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، ولا مقربا لما بعدتا، اور جسے تو دور کر دے اسے کوئی قریب کرنے والا نہیں،
ولا مباعدہ لما قربتا، اور جسے تو قریب فرما لے اسے کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ اللہم ابسط علینا من برکاتک ورحمتک وفضلک ورزقک، اے اللہ ہم پر اپنی برکتوں کو، اپنی رحمتوں کو اور اپنے فضل کو اور اپنے رزق کو کشادہ فرما دے۔ اللہم انا نسألک النعیم المقیمہ لا یحول ولا یزول، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ایسی نعمت کا جو ہمیشہ رہنے والی ہو اور جو کبھی پھرنے والی اور ختم ہونے والی نہ ہو۔ اللہم انا نسألک النعیم یوم العیلہ، اے اللہ ہم تیری نعمت کا سوال کرتے ہیں تنگ دستی کے دن۔ اللہم انا نسألک الامن یوم الخوف الغنا یوم القیامہ، اے اللہ ہم امن کا سوال کرتے ہیں خوف کے دن اور غنا کا سوال کرتے ہیں فاقہ کشی کے دن۔ اللہم انی اعوذ بک من شرھا اعطیتنا ومن شر ما منعتنا، اے اللہ ہم اس شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اس شر سے جو عطا کی تو نے ہمیں، اور اس چیز سے، اس کے شر سے ہم پناہ مانگتے ہیں جس کو تو نے ہم سے روک لیا۔ پھر آقا علیہ السلام نے جو دعا کی ہے، اس دعا کے اثرات جو صحابہ کرام پر وارد ہوئے، عرض کیا اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اے اللہ ہمارے نزدیک ایمان کو محبوب بنا دے اور ہمارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دے، اور کفر اور فسوق اور نافرمانیوں ہمیں ناپسند کر دے۔ اللہم اجعلنا من الراشدین، اللہم توفنا مسلمین واحینا مسلمین، اے اللہ ہمیں موت دے اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں، ہمیں زندہ رکھ اس حال میں کہ ہم مسلمان بن کر رہیں۔ والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، رسوا کیے بغیر اور فتنہ میں مبتلا کیے بغیر۔ اس طرح کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رقت انگیز دعا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر کیا ہوا، ذرا آپ توجہ فرمائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے تشریف لائے تھے؟ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے۔ ذرا پس منظر دیکھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے اہل مدینہ کو ایمان ملا، اور ایمان ملنے کے چند ہی دنوں کے بعد ان پر کیسی کیسی مصیبتیں آن پڑی، جبکہ مدینہ منورہ کے لوگوں کو تو مکہ کے لوگوں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ مکہ کے لوگوں نے کہا بھی تھا کہ ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں، اے انصاری بھائیو تم تو ہمارے تجارتی کاروباری تم سے تعلقات ہیں، لہذا تم ہٹ جاؤ، اور ہمارے رشتہ دار جو مکہ سے یہاں بھاگ کر آ گئے ہمیں ان سے لڑنے دو۔ تو مکہ مکرمہ کے لوگوں کو مدینہ منورہ کے جو قدیم رہنے والے تھے ان سے کوئی سروکار نہیں تھا، لیکن مدینہ منورہ کے رہنے والے جو ابھی اسلام لائے 2 سال یا 2.5 سال انہیں ہوئے تھے، اللہ کے محبوب اور اسلام کی محبت ان کے دل میں کیسی گھر کی تھی کہ انہوں نے مشرکین مکہ کو میدان میں جو جواب دیا تھا وہ بھی آپ نے دیکھا۔ ہو سکتا ہے کہ جنگ بدر کی فتح کو سن کر انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، اب کامیابی تو ہمارے ہی ہاتھ میں ہے، اب تو ہم کبھی ناکام نہیں ہوں گے، ہم تو ہمیشہ فتح یاب ہوتے رہیں گے، جیتتے رہیں گے، کبھی آزمائشیں ہم پر نہیں آئے گی۔ لیکن جنگ احد میں جو آزمائشیں آئی، 70 صحابہ کرام سے زائد صحابہ شہید کر دیے گئے، ان میں اکثر تعداد مدینے کے رہنے والوں کی تھی، اکثر تعداد مدینے کے رہنے والوں کی تھی۔ جو شہید ہو گئے وہ تو شہید ہو گئے، اصل امتحان بعد والوں کا ہوتا ہے۔ بعد والے دلوں میں طرح طرح کے خیالات بھی آ سکتے ہیں، وسوسے بھی آ سکتے ہیں، ارے کہاں مصیبت ہم نے پال لی، ان مسلمانوں کو ہم نے رکھا، ہم اپنے باپ سے دور ہو گئے، بیٹے سے دور ہو گئے، کسی کے بھائی کو شہید کر دیا گیا، کسی کے باپ کو شہید کیا گیا، کسی کے شوہر کو شہید کیا گیا۔ اس طرح کے وسوسے عورتوں کے دلوں میں، بچوں کے دلوں میں، سب کے دلوں میں آ سکتے تھے، اور وہ کہہ سکتے تھے کہ آپ کے آنے سے تو ہم اتنی پرابلم میں پڑ گئے، اتنی مصیبتوں میں پڑ گئے کہ ہمارے بچے یتیم ہو گئے ہیں۔ لیکن قربان جائیں ان مسلمانوں پر کہ ذرہ برابر بھی ان کے دلوں سے ایمان کی محبت کم نہ ہوئی۔
ذرہ برابر بھی ان کے دلوں سے ایمان کی محبت کم نہ ہوئی، اور ان کے جو تاثرات تھے، مرد تو مرد، عورتوں کے جو تاثرات تھے یقیناً سننے کے لائق ہیں کہ انہوں نے کسی کے شوہر کا انتقال ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا کیا تاثر ہے، کسی کے بچے یتیم ہو رہے ہیں لیکن ذرہ برابر انہیں اس بات کا کوئی قلق نہیں ہے، ہر ایک یہی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یا رسول اللہ جب آپ خیریت سے ہیں تو ہمیں کسی غم کی پرواہ نہیں ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لشکر اسلام کے ساتھ میدان احد سے مدینہ منورہ کی طرف لوٹ رہے ہیں، 70 سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہو چکے ہیں، کوئی کسی کے والد ہیں تو کوئی کسی کے بھائی ہیں۔ الغرض نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے، راستے میں ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی جن کا نام حمنہ تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار تھی۔ حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلی خاتون تھی جس کی لشکر اسلام سے ملاقات ہوئی۔ حمنہ بنت جہش مرشد کامل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی ان کو دیکھا اور تو ارشاد فرمایا، یا حما احتسبی، اے حمنہ اپنی مصیبت کا اجر اپنے رب سے طلب کر۔ وہ پریشان ہو کر پوچھتی ہے، من یا رسول اللہ، کس کی موت پر صبر کا اجر طلب کرنے کا آپ مجھے فرما رہے ہیں؟ میں کس کی موت پر صبر کا اجر اللہ سے طلب کروں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، خالقہ حمزہ بن عبد المطلب، تمہارے ماموں حمزہ بن عبد المطلب شہید ہو چکے ہیں۔ یہ حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھوپھیزاد بہن بھی ہیں۔ کہا کہ تمہارے ماموں حمزہ بن عبد المطلب شہید ہو چکے ہیں۔ حضرت حمنہ نے جیسے ہی یہ خبر سنی فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا، غفر اللہ لہ وہنیئا لہ الشہادہ، اللہ ان کی بخشش فرمائے اور اللہ ان کو ان کی شہادت کو خوشگوار فرمائے۔ حضور نے پھر فرمایا، احتسبی، اپنی مصیبت پر صبر کا اجر اللہ سے طلب کرو۔ پھر انہوں نے عرض کیا، قالت من یا رسول اللہ، کس کی موت پر آپ مجھے صبر کا اجر طلب کرنے کا فرما رہے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اخوکا عبداللہ بن جحش، اپنے بھائی عبداللہ بن جحش کہ تمہارے بھائی بھی اس جنگ میں شہید کیے جا چکے ہیں، تمہارے بھائی بھی شہید ہو چکے ہیں۔ حضرت حمنہ نے واپس انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، ان کو دعا دی اور کہا مبارک ہو ان کو شہادت۔ تیسری مرتبہ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، احتسبی، اپنی مصیبت پر اپنا اجر کا صبر کا اجر اللہ سے طلب کرو۔ انہوں نے عرض کی، من یا رسول اللہ، اب کس کی موت پر آپ مجھے صبر کی تلقین کر رہے ہیں اور اس کا اجر اللہ سے طلب کرنے کے لیے فرما رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، زوجک مصعب بن عمیر، تمہارے شوہر مصعب بن عمیر بھی شہید کیے جا چکے ہیں۔ البتہ قربان جائیں پیارے اسلامی بھائیوں، بھائی بھی شہید ہیں، ماموں بھی شہید ہیں، ایک خاندان کے 3 فرد، کہاں تمہارے شوہر بھی شہید کیے جا چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی کہا، حضرت حمنہ نے ایک آہ لی اور کہا، واہ حزناہ وصاحت ولولت، کہنے لگی صد افسوس، پھر ان کی چیخ نکل گئی۔ اور حضور نے مصعب کی شہادت پر اس خاتون کا یہ کہنا سن کر فرمایا، ارشاد فرمایا کہ انا زوج المرأۃ منہا لب مقام، کہ عورت کے دل میں ضرور شوہر کا ایک مقام ہوا کرتا ہے کہ وہ ہر مصیبت کو برداشت کر سکتی ہے، لیکن اپنے شوہر کی مصیبت کو سہنا اس کے لیے کچھ مشکل ہو جایا کرتا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے دل میں شوہر کا ایک مقام ہوتا ہے کہ ماموں اور بھائی کی وفات پر، شہادت پر انہوں نے وہ بات نہ کہی جو اپنے شوہر کی وفات پر کہی۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حمنہ، تم نے اپنے شوہر پر اس طرح کی بات کیوں کہی اور یوں چیخ کیوں لگائی؟ تو حضرت حمنہ کہتی ہیں، یا رسول اللہ ذکرت یتما بنی فراعنی، ارشاد فرمایا انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے اپنے شوہر کے بیٹوں کا یتیم ہونا یاد آ گیا،
تو اس بات نے مجھے خوف زدہ کر دیا کہ ان کے بیٹے چھوٹے چھوٹے ہیں، اب وہ یتیم ہو چکے ہیں۔ یقیناً ایک عورت کا یہ جو معاملہ ہوا کرتا ہے وہ اس کے قابو سے باہر ہوا کرتا ہے کہ شوہر کا غم یقیناً اسے ستایا کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی کیسی صحابیاں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی ان کی محبت تھی۔ چنانچہ یہ لشکر آگے بڑھا اور قبیلے بنو عبد الاشہل کی بستی میں پہنچا، تو جب وہاں کی عورتوں کو پتا چلا، کیونکہ اس قبیلے کے بھی بہت سے صحابہ شہید کیے جا چکے تھے، اور وہاں کی عورتیں اپنے شہیدوں کے لیے رو رہی تھیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جب ان کو پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علاقے سے گزر رہے ہیں، تو وہ سب کے سب باہر نکلی اور سلام عرض کرنے لگی اور رونے لگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن حمزہ تو لا بواکی لہ، کہ سب اپنے اپنے شہید پر رو رہے ہیں لیکن میرے چچا حمزہ پر کوئی رونے والا نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس بات کا غم تھا۔ غرض کی وہ عورتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی منتظر تھی اور اپنے شہیدوں پر رو رہی تھی، جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان میں سے ایک عورت بے ساختہ جن کا نام ام عامر اشہلیہ تھا، کہ اٹھی کلو مصیبت بعدک جلل، یا رسول اللہ ہر مصیبت آپ کے بعد اب ہیج ہے۔ جب آپ خیریت سے ہیں تو ہمیں کسی قسم کا کوئی قلق اور غم ستا نہیں سکتا ہے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ قافلہ قبیلے بنو دینار کی اس خاتون کے پاس سے گزرا جس کا احد کی لڑائی میں والد کا بھی انتقال ہو چکا تھا، شوہر بھی شہید کیے جا چکے تھے، اور بھائی تینوں نے جام شہادت نوش کر دیا تھا۔ جب اللہ کی بندی کو ان کی شہادت کے بارے میں بتایا گیا کہ تمہارے شوہر، تمہارے والد اور تمہارے بھائی تینوں شہید کیے جا چکے ہیں، تو اس نیک خاتون نے کہا کہ انہیں رہنے دو، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ تو لوگوں نے ان کو بتایا خیرن یا ام فلاں، اے ام فلاں وہ خیریت سے ہیں، ہوا بحمد اللہ کما تحسبینا، الحمدللہ حضور بالکل خیر و عافیت کے ساتھ ہیں۔ کہنے لگی کہ پھر مجھے دکھاؤ کہ میرے آقا کہاں ہے تاکہ میں ان کی زیارت کروں اور تسلی کر لوں۔ تو کسی نے اشارہ کر کے بتایا کہ دیکھو وہ حضور تشریف فرما ہے۔ چنانچہ جب اس عورت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخیریت دیکھا تو ان کی زبان سے بھی وہی نکلا کلو مصیبت بعدک جلل، یا رسول اللہ آپ کے بعد ہر مصیبت کچھ بھی نہیں ہے۔ شوہر کا غم بھی سہ رہی ہیں، باپ بیٹے بھائیوں کا غم بھی سہ رہی ہیں۔ الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ معاملہ تھا۔ اسی طریقے سے بہت سے صحابہ جن کے عزیز و اقارب رشتہ دار شہید کیے گئے تھے، لیکن ان کے دل پر صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تسلی ہی کافی تھی۔ انہیں کسی قسم کا کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، اور وہ بس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خیر و عافیت کے ساتھ واپس آ جانے پر ہی اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ ہر گھر سے کوئی نہ کوئی شہید ہوا تھا۔ صحابہ کرام جو بچ گئے تھے وہ بھی کافی زخمی تھے، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ آگے بڑھے تو آپ نے حضرت سعد سے فرمایا کہ تمام لوگوں کو کہو کہ سب اپنے اپنے گھر پر چلے جائیں، میرے پیچھے کوئی نہ آئے۔ چنانچہ تمام صحابہ ایک جگہ سے، ایک مقام سے اپنے اپنے گھروں کی طرف، اپنے اپنے علاقوں کی طرف چلے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چند صحابہ، اور ان میں حضرت سعد بھی تھے۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باغ کو پکڑ رکھا تھا، گھوڑے کی لگام کو پکڑ رکھا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ اے سعد تمہارے قبیلے کے بہت لوگ زخمی ہیں، قیامت کے روز جب یہ لوگ حاضر ہوں گے تو ان کے زخموں سے خون جوش مار کر بہ رہا ہوگا، اور اس کی رنگت خون کی طرح ہوگی، لیکن اس میں کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی، کیونکہ قیامت کے دن شہداء کے خون سے خوشبوئیں مہکیں گی۔ آقا علیہ السلام نے پھر آگے بڑھے، تمام صحابہ جو زخمی تھے اپنے اپنے گھروں پر چلے گئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس رات، چونکہ یہ مغرب کا وقت ہو چکا تھا، اس رات
مدینے کے ہر گھر میں آگ جلتی رہی، اس لیے کہ مرہم پٹی اور زخم کی سکھائی وغیرہ ہو رہی تھی۔ ہر صحابی کے لیے یہ سارا معاملہ کیا گیا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے کاشان اقدس پر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ آپ پر کچھ کمزوری تھی، تو چند لوگوں نے مل کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سواری سے نیچے اتارا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لے گئے اور پھر اپنی تلوار مبارک کو اتارا اور حضرت سیدۃ النساء فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تاکہ وہ اس پر سے خون صاف کر دیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا واللہ لقد صدقنی اليوم، قسم خدا کی اس تلوار نے آج اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ چنانچہ پھر مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی تلوار اٹھائی اور حضرت خاتون جنت کو دی تاکہ وہ بھی اس کے خون کو صاف کر دیں۔ تو حضرت مولا کائنات بھی یہی کہنے لگے فواللہ لقد صدقنی اليوم، قسم خدا کی آج اس تلوار نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس وقت کمزوری کا عالم یہ تھا کہ دو شخصوں کے درمیان ٹیک لگا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف میں تشریف لائے، مغرب کی نماز ادا کی اور پھر اس کے بعد واپس اپنے کاشان اقدس میں تشریف لے گئے اور پھر کچھ دیر آرام کیا۔ جب کچھ دیر آرام کیا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ بھی ہو گیا، مرض سے صحت یابی بھی تھوڑی تھوڑی ہونے لگی۔ ابھی مغرب کی نماز میں دو صحابہ کے ساتھ آپ ٹیک لگا کر آ رہے تھے، لیکن عشاء کی نماز میں خود بنفس نفیس چل کر آئے، عشاء کی نماز پڑھائی اور پھر تمام صحابہ کرام اپنے اپنے گھر پر گئے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے میں گئے اور اپنے قبیلے کی عورتوں کو لیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی اکثر خواتین ابھی تک مکہ مکرمہ میں تھی۔ آپ کے رشتہ داروں میں بہت کم لوگ ابھی ہجرت کر کے آئے تھے، اس لیے خواتین میں عورتوں میں آپ کے قبیلے کی کچھ لوگ نہیں، کچھ عورتیں، بہت سی عورتیں جو ہیں مکہ مکرمہ ہی میں بھی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا احساس بھی تھا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ حمزہ پر کوئی رونے والا نہیں ہے الغرض، تو حضرت سعد بن معاذ نے اس بات کا احساس کیا اور پھر وہ اپنے گھر پر گئے، اپنے قبیلے میں گئے، اپنے قبیلوں کی عورتوں کو لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان عورتوں کو لائے اور پھر ان عورتوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت امیر حمزہ کی تعزیت کی، کیونکہ یہ ایک احساس ہوتا ہے کہ جب گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو تو پھر دل میں اس بات کا قلق اور غم رہتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتقاضے بشریت یہ بات تھی، اس لیے حضرت سعد بن معاذ کو یہ برداشت نہ کیا، ان سے نہ ہوا اور پھر وہ آقا علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے اپنے قبیلے کی خاتون کو لے کر آئے۔ وہ آئی اور کچھ دیر تک روئیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تعزیت پیش کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دی اور ان کو رخصت فرمایا، ارشاد فرمایا رضی اللہ عنکنا وعن اولادکنا، اللہ تم سے بھی راضی ہو جائے اور تمہاری اولاد سے بھی راضی ہو جائے۔ پھر ایک تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا مروہن فلیرجعنا ولا یبکین علی حالکن بعد اليوم، اپنے اپنے گھر لوٹ جاؤ اور اب آج کے بعد کسی بھی انتقال کرنے والے پر نہ رونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قانون اسلام کا ذکر بھی کر دیا، کیونکہ کسی بھی میت پر رونا یہ 3 دن تک روا ہوتا ہے، اس کے بعد رونا جائز نہیں ہوتا، صرف عورت کے کہ وہ 4 ماہ 10 دن سوگ مناتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا غم اس طریقے سے جتانا یہ درست نہیں ہوا کرتا ہے۔ ہاں البتہ بتقاضے بشریت خود بخود غم پر اگر آنسوؤں کا اظہار ہو جائے تو یہ اس کے لیے رحمت ہوا کرتی ہے، لیکن چیخو پکار کرنا، واویلا کرنا، کپڑے پھاڑنا، بال نوچنا یا جسم کو نوچنا یا چوڑیاں پھوڑ دینا غم کی وجہ سے، یہ ساری چیزیں جو ہیں جہالت کی رسمیں ہیں جو عرب میں ہوا کرتی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مبارک سفر سے اور جو مصیبت ناگہانی مسلمانوں پر آئی تھی، اس مصیبت کے بعد چونکہ کئی اصول اور کئی قوانین مسلمانوں میں نافذ کرنے تھے، ہر ایک کی کچھ نہ کچھ حکمت ہوا کرتی ہے، اس لیے یہ سارے قانون بھی آپ نے بیان کر دیے کہ اب میت پر صرف کوئی نہ روئے گا، کیونکہ بتا دیا گیا کہ 2-3 دن تو ہو چکے تھے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک امت کو عام پیغام تھا۔ پیارے اسلامی بھائیو، یقیناً یہاں ہمیں بھی
اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ دیکھیے اگر ہمیں مسلمان ہونے کی وجہ سے کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو اپنے ایمان اور اپنے اسلام سے ہمیں دل ہلکا نہیں کرنا چاہیے۔ آج وہ زمانہ ہے کہ ذرا سی مصیبت اگر آ گئی تو لوگ اسلام پر اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں کہ یار ہم اگر حق پر ہوتے، اگر ہم سچائی پر ہوتے تو ہم پر یہ مصیبت کیوں آتی؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ تھے، مصیبت آئی کہ نہیں آئی، اور یہ مصیبتوں کے راز و نیاز ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ بیان میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس میں کیا حکمتیں ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان مصیبتوں کے ذریعے اپنے بندوں کو کیسے مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ دنیا کی تھوڑی سی نعمت کو لے کر آخرت کی فنا نہ ہونے والی نعمت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، جس ماحول میں آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس ماحول میں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے ایمان سے سچی محبت کرنے لگ جائیں، احکام اسلام سے سچی محبت کریں، اور اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا اظہار کریں اور مسلمان ہونے پر فخر کریں کہ آج ہماری نادانی اور بے وقوفی کی وجہ سے جو کمزور ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ ایمان سے پھر جایا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ایمان سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔